ہیڈ لائنز آپ نے جانی. آپ کو بتائیں جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ پرویز الہی کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دے دی ہے. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا قانون میں کہاں لکھا ہے 5 انتخابی حلبوں کے لیے 5 الگ اکاؤنٹس کھولے جائیں. حسین احمد چودھری آگاہ کیجیے. جی دیکھیے عام پیش رفت ہوئی ہے. سپریم کورٹ کا پاکستان میں پرویز الہی کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دے دی ہے اور ان کے وکلا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہمیں PP 32 گجرات سے جو ہے وہ الیکشن لڑنے کی اجازت سے کہا گیا تھا. باقی جو حلقے ہیں اس پر ہم پریس جو ہے وہ نہیں کرتے, لہٰذا وہاں سے ہم اپنے کاغذات واپس لے لیں گے, جس پر سپریم کورٹ نے ان کی درخواست منظور کر لی ہے. سپریم کورٹ نے الیکشن ٹریبیونل کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ کر دیا اور انہیں انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دی ہے. تاہم دوران سماعت اہم ریمارکس جو ہے وہ سامنے آئی جسٹس اللہ کے. انہوں نے کہا کہ حیرت انگیز ہے کہ صرف ایک جماعت کے ساتھ الیکشن میں سب کچھ ہو رہا ہے, انتخابات کو مشکل مت بنائیں, RO کا کام رکاوٹیں کھڑی کرنا نہیں ہوتا. سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پرویز الہی جو ہے وہ PP 32 گجرات سے الیکشن جو ہے وہ لڑ سکتے ہیں, انہیں اجازت دی گئی ہے, جبکہ عدالت کا پرویز الہی کا نام اور انتخابی نشان بیلٹ پیپر پر چھاپنے کی ہدایت جاری کی ہے. جی اچھا حسین احمد چودھری, 9 مئی مقدمات میں مفرور PTI رہنما عمر اسلم کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی ہے, اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے. جی دیکھیے عمر اسلم جو کہ خوشاب سے امیدوار تھے, انہوں نے بھی سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا. آج ان کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے اور کافی اہم سماعت تھی کیونکہ وہ الیکشن میں جو ہے وہ مفرور تھے اور وہ الیکشن ان پر وہ نہیں لڑ سکتے تھے, جس بنیاد پر آج انہوں نے جو ہے 9 مئی کے مقدمات میں مفرور ہونے کی بنیاد کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تھے. انہوں نے سپریم کورٹ میں اپیل کی تھی اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ مفرور ہونے کی بنیاد پر کسی کو انتخابات لڑنے سے نہیں روکا جا سکتا, انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے اپنا ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ مفرور شخص الیکشن نہیں لڑ سکتا, بتا دیں کہاں لکھا ہوا ہے. جسٹس اللہ نے کہا کہ الیکشن کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے, جس کے بعد عدالت نے انہیں اجازت دی ہے. اور جسٹس منصور علی شاہ کا مزید کہنا تھا کہ بغیر قانون کسی کو بنیادی حق سے کیسے محدود کیا جا سکتا ہے. جسٹس اللہ نے کہا کہ الیکشن بنیادی حق ہے, الیکشن کون لڑے گا کون نہیں فیصلہ عوام نے کرنا ہے. بہت شکریہ حسین احمد چودھری. قائم مقام چیئرمین PCB شاہ خاور نیوز کانفرنس کریں. کمشنر وہ چیلنج ہوئی تھی اور اس میں پھر بھی 2 کاؤنٹس پہ تھی کہ چونکہ میں وکیل ہوں اور یہ ان کی پٹیشنر کی نظر میں کہ شاید یہ ایک امپلائمنٹ ہے, تو جب آپ وکالت سے کسی امپلائمنٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو اپنا لائسنس جو ہے وہ سسپینڈ کروانا پڑتا ہے بار کونسل سے. دوسرا یہ تھا کہ جو میرے نوٹیفیکیشن میں ایک بات تھی وہ یہ تھی کہ میری ڈیوٹیز میں یہ بھی تھا کہ ٹو کمپوز دی بورڈ آف گورنرز اینڈ ٹو ہولڈ الیکشنز آف دی چیئرمین. تو یہ تھوڑا سا ایک کنفیوژن تھا بہرحال. تو ہماری ڈیلیبریشنز ہوئی MC سے, تو MC نے فائنلی یہ کیا کہ 16 تاریخ کو اسی مہینے کی ایک اجلاس جو ہے مینجمنٹ کمیٹی کا رکھ دیا اور اس میں کمپوزیشن آف بورڈ آف گورنرز اور الیکشن سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں وہ بھی اس میں ایجنڈا آئٹم نمبر 6 میں رکھی ہوئی تھی. پھر چونکہ یہ ایک ہائی کورٹ کی ججمنٹ آ گئی تھی جس میں انہوں نے الیکشن کمشنر کو امپاور کیا تھا, تو پھر منسٹری آف انٹر پروونشل کوآرڈینیشن نے ان کے سیکرٹری نے ان کو لیٹر لکھا کہ اس فیصلے کی روشنی میں آپ شاید بورڈ آف گورنرز جو ہے وہ نہیں کانسٹیٹیوٹ کر سکتے, اور ان کو روک دیا گیا. اور 17 تاریخ کو پھر BOG کا ایک اجلاس جو ہے منسٹر IPC کی قیادت میں اور سیکرٹری بھی تھے وہاں ہوا, اور ادھر پھر ایک سچویشن ہوئی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بورڈ آف گورنرز کس نے کانسٹیٹیوٹ کرنا ہے. تو اس پہ ڈیلیبریشنز جاری تھیں کہ اس میں جو ہمارے چیئرمین تھے ذکا اشرف صاحب, انہوں نے ریزائن کر دیا, تو اس سے ایک نئی سچویشن جو ہے وہ ایمرج ہو گئی. اب اس میں ایک ٹیکنیکل ایشو یہ بھی ہے کہ جو بورڈ آف گورنرز جو ہے یا جب بورڈ آف گورنرز تحلیل شدہ ہو اور چیئرمین بھی نہ ہو اور وہ مینجمنٹ کمیٹی جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کر دی گئی ہو, تو اس صورت میں اگر چیئرمین کسی وجہ سے عہدے پہ نہیں رہتے یا ریزائن کرتے ہیں تو پھر الیکشن کمشنر جو ہے وہ سیکشن اس کا پیراگراف 7(2) ہے جس کے تحت وہ ساری پاور جو ہیں الیکشن اس کی چیئرمین کی وہ ویسٹ ہو جاتی ہیں الیکشن کمیشن میں. اور اسی تناظر میں میرا ایک نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا. اور دوسرا یہ تھا کہ میری جو اپنی تعیناتی تھی وہ بھی 4 فروری کے لیے تھی, تو وہ جو پرائم منسٹر پیٹرن ہیں انہوں نے مجھے 1 مہینہ اور ایکسٹینڈ کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میرا جو پرائم جو فوکس ہے وہ بورڈ آف گورنرز کی جو فارمولیشن ہے وہ کرنا ہے, اور وہ جیسے ہی فائنل ہم کر دیں گے وہ پھر نوٹیفائی ہو جائے گی,
اس کے بعد پھر ارلیسٹ پاسبل ٹائم میں ہفتے 10 دن کے اندر ہم الیکشن شیڈیول کا اعلان کر دیں گے، اور وہ انشاءاللہ میں نے اس کی ایک جنرل میٹنگ جو ہے بورڈ آف گورنرز کی میں خود کنوین کروں گا. ایک ہی دن میں وہ ایک پروسیس ہوگا. اسی میٹنگ میں جو ہے چونکہ ایک عہدہ ہے اس میں چیئرمین کا، وہ نامینیشن پیپرز اور سارا ایک ہی دن میں کر کے، تو انشاءاللہ ارلیسٹ پاسبل ٹائم میں یہ جو رسپانسبلٹی پی سی بی کی آئین نے بھی مجھے دی ہے اور پیٹرن نے بھی دی ہے، اس کو انشاءاللہ ہم ڈسچارج کر دیں گے. اوکے، تھینک یو جی. ہم کوشچن آنسر سیشن کی طرف جائیں گے. جی احتشام صاحب، یوسف صاحب. جی احتشام 92 نیوز سے ہوں. سوال میرا یہ ہے شاہ صاحب آپ سے کہ جو ہے ایک تو یہ بتا دیجیے کہ گائیڈ لائنز کیا ہیں آپ کے پاس، چونکہ یہ 16 ریجنز جو ہیں ان کے آلموسٹ شاید 14 کے تو الیکشن ہو چکے، 2 کا شاید ایشو ایک ہے پڑا ہوا. ایک تو یہ بتا دیجیے گا کہ گائیڈ لائنز کیا ہیں، اور کیا جو چیئرمین کو پہلے روکا گیا وہ آئین کے تحت تھا کہ اس کو نہ دیا جائے، حالانکہ آئی سی سی تو یہ کہتی ہے کہ جو انٹرفیئرنس نہ کی جائے چونکہ پی سی بی ایک اٹانومس باڈی ہے. دیکھیں، جہاں تک ریجنز کا تعلق ہے، کیونکہ یہ جو بورڈ آف گورنرز ہے وہ 11 اراکین پر مشتمل ہے. اس میں ایک جو رکن ہے وہ سیکرٹری ٹو دی گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف انٹر پروونشل کمیٹی ہوتے ہیں، لیکن وہ ایکس آفیشو ہیں، ان کا ووٹ نہیں ہوتا. تو 10 جو باقی رہ جاتے ہیں اس میں آپ کو بتایا کہ 2 جو ہے وہ نامینیز ہوتے ہیں پیٹرن وزیر اعظم کے. وہ پہلے مصطفیٰ رندے صاحب تھے اور زکا اشرف صاحب تھے. زکا اشرف صاحب نے چونکہ اس سے بھی ریزائن کر دیا، تو پھر ان کی جگہ ریپلیسمنٹ جو آئی ہے وہ سید محسن نقوی صاحب کی ہے، جو اس وقت پریزیڈنٹ چیف منسٹر بھی ہیں. تو ہم نے جو باقی 8 ہیں ان کو نوٹیفائی کرنا ہے. تو وہ ایک ٹیکنیکل سا ایشو ہے، جیسے آپ نے نشاندہی کی کہ جو ریجنز ہیں اس کی ویسے تو 16 ریجنز ہیں، لیکن 2 جو ہیں وہ ان ریپرزینٹیڈ ہے، ان کا کسی وجہ سے قانونی کسی پیچیدگی کی وجہ سے الیکشن نہیں ہو سکا. تو 14 آپریشنل ہیں اس وقت، جو کہ جن کے چیئرمین موجود ہیں. تو اب ان میں بھی چونکہ یہ ایک 2017 کے ریگولیشنز ہیں، اس کے تحت یہ ایک روٹیشن پالیسی ہے، اس میں A B C D کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں. تو اس وقت جو اس ریگولیشنز کے مطابق جو ہے وہ باری آ رہی ہے C کیٹیگری کی. تو C کیٹیگری میں بھی ایک پرابلم یہ آ رہی ہے کہ اس میں ایک جو پہلے 5th میٹنگ میں جو ایک فیصلہ ہوا تھا، اس میں بھی یہ جب کمپوزیشن کی جا رہی تھی تو اس C کیٹیگری میں آتے ہیں ایبٹ آباد، بہاول پور، ڈیرہ مراد جمالی اینڈ لاڑکانہ. تو وہ اس وقت چونکہ ایبٹ آباد کا الیکشن نہیں ہوا تھا اور اسی طرح ملتان کا بھی نہیں ہوا تھا، تو وہ جو 5ویں میٹنگ تھی، جو 5th میٹنگ آف دی مینجمنٹ کمیٹی، انہوں نے پھر ڈی کیٹیگری سے 2 اس میں شامل کر لیے تھے، ایبٹ آباد کی جگہ اے جے کے اور ملتان کی جگہ بہاول پور. لیکن اب چونکہ ایبٹ آباد جو ہے اس کا بھی الیکشن ہو چکا ہے، اسی انالوجی کو ہو سکتا ہے ہم کنسیڈر کر رہے ہیں کہ اس کو کیری کیا جا سکتا ہے. اور چونکہ ملتان جو ہے اس کا بھی اس وقت ریپرزنٹیشن نہیں ہے، تو وہ ہم دیکھیں گے، اس میں ہم پروسیس میں ہیں کہ کیا بہتر ہے کہ ہم ڈی کیٹیگریز میں سے کوئی لے لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک لاہور ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی وجہ سے وہ اسٹرکٹ ریگولیشنز نہ ہوں تو ہمیں بورڈ آف گورنرز میں ایسا انشور کرنا چاہیے کہ ملک کے تمام حصوں کی نمائندگی اس میں ہو. تو وہ ہمارے ذہن میں پیش نظر ہے. تو باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں بھی 4 ہیں، لیکن اس میں بھی اب کافی تبدیلی آ چکی ہے. 2-3 ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ اس وقت پی سی بی کے اس میں نہیں ہیں، تو اس میں 3 ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں. چوتھا کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا اس کو کسی اور کیٹیگری میں سے لانا ہے یا نہیں لانا. لیکن وہ ایک ٹیڈیس سی ایکسرسائز ہے. بظاہر تو یہ 10 لوگوں کا، بلکہ 2 تو آ چکے ہیں، 8 لوگوں کو جو ہم نے کانسٹیٹیوٹ کر نوٹیفائی کرنا ہے. اس میں تھوڑی سی ٹیکنیکلٹیز انوالو ہیں. اس میں خود دیکھ رہا ہوں، ہماری لیگل ٹیم بھی ہے، ہمارے کنسلٹنٹ بھی ہیں الیکشن کمیشن کے. اس پہ ہم ایک پورا کام کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ 1-2 دن میں، کل تک شاید ہم منسٹری کو بھی انفارم کر دیں گے، اور ہم موسٹ پروبیبلی بورڈ آف گورنر جو ہے اس کو نوٹیفائی کر دیں گے، اور جیسے نوٹیفائی ہو جائے گا تو پھر اس کا الیکشن شیڈیول کا بھی اعلان ہو جائے گا. شاہ جی، محمد یوسف انجم ایکسپریس نیوز سے.
چونکہ محسن حقی صاحب اس وقت نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں اور وہ بورڈ آف گورنر میں ان کی نامزدگی ہوئی ہے، ایک ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ ان کی جو تقرری ہے بورڈ آف گورنرز میں وہ آئینی طور پر ٹھیک نہیں ہے اور آئی سی سی کو بھی اس پر اعتراض ہو سکتا ہے. کیا آپ لوگوں نے ان کی تقرری سے پہلے یا ان کی تقرری کے بعد آپ لوگوں نے کوئی آئی سی سی سے معاونت حاصل کی اس حوالے سے؟ دیکھیے، اس میں ہمارا وہ ڈومین نہیں ہے، کیونکہ جو پیٹرن ہے پی سی بی کے وہ وزیر اعظم پاکستان ہے اور وہ فیڈرل گورنمنٹ بھی نہیں ہے. ان کو کیبنٹ سے بھی منظوری کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہوتی، وہ چونکہ بائی ڈیزگنیشن وہ ہے. تو انہوں نے یہ تقرر کیا چونکہ ان کی ڈومین میں 2 ممبرز نامینیٹ کرنے کے ہیں. ایک جیسے میں نے بتایا مصطفیٰ رمدے صاحب ہیں، دوسرے جو ہیں وہ ذکا اشرف صاحب کے ریزائن کی وجہ سے سیکنڈ انہوں نے جو نامینیشن کی ہے وہ محسن نقوی صاحب کی ہے. اب محسن نقوی صاحب نو ڈاؤٹ کہ وہ اس وقت چیف منسٹر ہیں، کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں، لیکن آئین جو ہمارا پی سی بی کا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں ایز سچ کوئی پابندی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم یا کوئی بھی منسٹر پروونشل یا جو بھی ہو وہ کوئی آفس آف پروفٹ ہولڈ نہیں کر سکتا اپنے وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کے انکمبنسی کے دوران، یا پریزیڈنٹ یا گورنر جو بھی ہے. لیکن چونکہ یہ جو چیئرمین پی سی بی کا عہدہ ہے یہ کوئی ایز سچ اس کو آپ آفس آف پروفٹ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کی کوئی تنخواہ نہیں ہے ایز سچ، کوئی اس کی یا اس کو سروس میں بھی نہیں کاؤنٹ کیا جا سکتا. ہاں وہ کچھ مراعات جو ہیں وہ ہر آفیسر کی بشمول چیئرمین کی ضرور ہوتی ہیں کہ ان کی ٹریولنگ میں ان کی کوئی پریویلیجز حاصل ہیں، ڈی ایز وغیرہ ہیں، لیکن ایز سچ میرے خیال میں کہ وہ کوئی آفس آف پروفٹ نہیں ہے کہ جو کہ کہیں پہ کنفلکٹ کر جائے. تو اگر ایسی کوئی صورتحال ہوگی بھی تو پھر وہ اس کو دیکھا جائے گا بعد میں. جی یعقوب صاحب اور دین شہزاد ملک. جی محمد یعقوب فرام ڈان. سر یہ جو آپ الیکشن کر رہے ہیں تھوڑی سی اگر کلیئر کر دیں بات کو کہ یہ جو اب الیکشن کروانے جا رہے ہیں اس کا اگر لنک کیا جائے الیکشن جو پاکستان میں ہو رہے ہیں 8 تاریخ کو تو دیکھا جائے تو پھر پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے. کل تو کون سا پرائم منسٹر آ جائے، کوئی پرائم منسٹر جو لانگ ٹرم ہوگا جی پہلے بھی ہو چکا ہے کہ جو پرائم منسٹر نہیں آتا وہ یا پرانے چیئرمین کو ہٹاتا ہے. تو یہ آپ اس لیے بتا رہے ہیں کہ ابھی چیئرمین جو ہے وہ جو آپ دونوں نام تو آگے ہوئے وہ کاکڑ صاحب کی طرف سے آئے ہوئے ہیں جنہوں نے جو عموماً جو الیکٹ ہوتے ہیں تو وہ تو نام آ چکے ہیں. تو جو آگے جو پرائم منسٹر آنے والا ہے 8 فروری الیکشن کے بعد اگر وہ ان کو پھر یہ نہ پسند ہو تو پھر یہ بیٹل شروع ہو جائے گی کورٹ کی، پھر سارا آگے کرکٹ بورڈ کتنا نقصان ہوا. تو یہ بہتر نہ ہو کہ جو آئندہ آنے والا پرائم منسٹر اس کو پورے چھوڑ دیا جائے اور وہی الیکشن کروائے. دیکھیے بات یہ ہے کہ کیونکہ اگر کوئی خاص وجہ نہ ہو تو کوئی ایسے سرکمسٹانسز نہ ہو جہاں پہ الیکشن نہ ہو سکتے ہوں، لیکن یہ الیکشن کمشنر جو ہے آئین پی سی بی کے تحت اس کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے اور اس کو الیکشن کروانا ہے. اب چونکہ جس وقت مجوری تعیناتی ہوئی اس وقت ایم سی بی تھی اور سب کچھ تھا، لیکن وہ میں نے بتایا کہ وہ سٹے کی وجہ سے وہ اس وقت بھی ڈیلے ہوا کیونکہ وہ الیکشنز اپنے سٹیپولیٹڈ ٹائم میں ہونے ہیں. جو اس کی شک ہے وہ یہ ہے کہ اگر نارملی اگر بورڈ آف گورنرز موجود ہے اور ایک پرماننٹ چیئرمین بھی موجود ہیں، ان کی ایکسپائری سے کوئی میرا خیال ہے 4 ویکس پہلے اور اسی طرح ان کی ایکسپائری کے 4 ویکس کے بعد یہ مینڈیٹری ہے کہ اس کا الیکشن ہونا لازمی ہے. اور اگر کسی وجہ سے وہ الیکشن نہ ہو سکے، کوئی بھی فرض کرے کہ اسٹے آ جائے، تو پھر اس صورت میں جو الیکشن کمشنر ہے وہ اس وقت تک چیئرمین رہے گا جب تک کہ الیکشنز کنڈکٹ نہ ہو جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ میرے پاس اور کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی کہ میں فوری طور پر بی او جی کو کانسٹیٹیوٹ کر کے اس کو جلد از جلد الیکشنز کرواؤں، کیونکہ اس ٹائم سے ہم آگے جا نہیں سکتے کیونکہ اس میں کوئی ایسا ہرڈل نہیں ہے. تو میں آپ کی ویسے بات ٹھیک ہے کہ وہ اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے یہ الیکشنز جنرل الیکشنز 8 کو ہونے والے ہیں. وہ جو ٹرانسفارمیشن آف گورنمنٹ ہے اس میں بھی کوئی 21 دن درکار ہوتے ہیں یا 3 ویکس. تو یہ 3rd ویک آف فیبرری تک جو ہے یہ سیٹ اپ رہے گا. اس کے بعد جو نئی گورنمنٹ آئے گی وہ ٹیک اوور کر لے گی. یہ بھی آپ نے جو بات کی کہ یہ پہلے پریکٹس رہی ہے کہ جو نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ بی او جی کو یا چیئرمین کو ڈیزالو کر کے اپنے لوگ لے آتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اب
چونکہ اس پہ اتنی لٹیگیشنز ہائی کورٹ سے ہو چکی ہیں، اب یہ ہائی کورٹس وغیرہ نے بھی ڈٹرمن کر دیا کہ آپ چیزوں کو زیادہ لمبے عرصے سے زیادہ کھینچ بھی نہیں سکتے، اور اگر ایسی ایکسرسائز ہوئی تو اس پہ بھی جوڈیشل ریویو کورٹس کا موجود ہے. تو یہ میرا خیال ہے مشکل ہو جائے گا کہ اگر یہ وقت اگر 8 سے پہلے الیکشنز ہو جاتے ہیں اور نوٹیفائی ہو جاتے ہیں تو آئندہ آنے والی گورنمنٹ جو ہے اس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا کہ ایک اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن ایک بی او جی کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے، اور وہ بھی 3 سال کے لیے بی او جی ہے اور چیئرمین بھی 3 سال کے لیے، تو پھر اس کو سیٹ اسائڈ کرنا ذرا مشکل ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ ایک کنٹینیوٹی یہ ہو جائے، یہاں سے سٹارٹ ہو جائے کہ یہ ٹرینڈ ختم ہو کہ آنے والی کوئی بھی گورنمنٹ اپنی مرضی سے جو ہے وہ ایک الیکٹڈ بی او جی کو اور الیکٹڈ چیئرمین کو جو ہے وہ نہ کرے، ڈیزالو نہ کرے، بلکہ اس کو چلتا رہنے دیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کنسسٹنسیز کی وجہ سے ہی ہمارا اوور آل پی سی بی کی کارکردگی، اور پھر ڈیفینیٹلی پی سی بی جو ہے وہ تو ریوالو کر رہی ہے آپ کے کھلاڑیوں کے اوپر، تو پھر اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ ٹرکل ڈاؤن کر جاتا ہے نیچے تک. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا کوئی ایشو ہے. سر شہزاد ملک ARY نیوز سے. میرا یہ سوال ہے کہ یہ 8 فروری کو جو ہے وہ جنرل الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، کیا آپ 8 فروری سے پہلے جو ہے وہ پی سی بی کے الیکشنز منعقد کروائیں گے کہ بعد میں کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بورڈ آف گورنر کی کانسٹیٹیوشن کے اوپر، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور کافی کام ہم نے کر لیا ہے. میرا خیال ہے کہ اگر ہم وہ کل اس کو کمپلیٹ اگر کر لیتے ہیں تو اب کل ہم اگر اس کو نوٹیفائی کر دیتے ہیں تو پھر تو ہم 1 ہفتے کے اندر اندر اس کا الیکشنز کروا سکتے ہیں، وہ تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ بی او جی کب کانسٹیٹیوٹ ہوتی ہے، اس میں اگر تھوڑا سا ڈیلے ہو تو یہ اس کے بھی امکانات ہیں کہ ہم اس کو 8 سے پہلے بھی انعقاد کر سکتے ہیں اور 8 سے تھوڑا سا بیونڈ بھی جا سکتا ہے. لیکن ہمارے ذہن میں کوئی 8 فروری کا کوئی بینچ مارک نہیں ہے. ہم نے اپنے جو پی سی بی کا آئین ہے اس کی پروویژنز کو ایڈہیئر ٹو کرنا ہے. میرا نام اجاز شیخ ہے اور میں نیوز 1 ٹی وی چینل سے بلانگ کرتا ہوں. کوشچن یہ ہے کہ ابھی جو بھی صورتحال ہے تو موجودہ صورتحال میں جو چیف سلیکٹر ہے یا کوچنگ سٹاف ہے، سلیکشن کمیٹی ہے، ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ کیا یہ رن کریں گے آپ کے ساتھ ساتھ، کہ ان میں کچھ آپ تبدیلیاں لانے کی خواہش رکھتے ہیں؟ دیکھیں میں تو چونکہ ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ تو ڈے ٹو ڈے افیئرس کو چلانا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے چیف سلیکٹر کی آپ نے بات کی، یا کوچنگ سٹاف یا ان کے چیف کوچ کو مقرر کرنا ہے، اس میں کچھ جو ہیں وہ پہلے سے جو کانٹریکٹس ہیں وہ ختم ہوئے ہوئے، اور وہ اگر ضرورت پڑے کسی ایسے کمپوننٹ کی کہ جو کہ ضروری ہے جس کی کنٹینیوٹی، تو وہ تو پھر ہم ڈے ٹو ڈے افیئرز میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو سرٹن شارٹ ٹائم کے لیے ان کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے، تاکہ وہ نئی آنے والی جو بورڈ آف گورنر ہے یا چیئرمین ہے وہ پھر ان کا جو ہے وہ فیٹ ڈیسائیڈ کرے. لیکن اس وقت جو پی ایس ایل سامنے آ رہا ہے اس کے لیے کچھ پریپریشنز ابھی سے پی سی بی نے شروع کی ہوئی ہے، انیشیٹ کی ہوئی ہے. وہ میرا خیال ہے کہ وہ جہاں جہاں ضروری ہوگا، کوئی اگر ٹیمپرری اپوائنٹمنٹ بھی کرنی ہے جو لانگ ٹرم نہ ہو، جو ضروری ہو اس اتنے بڑے ایونٹ کے انعقاد کے لیے، تو وہ تو ہم ضرور کریں گے، لیکن ہم اپنی لمٹ سے باہر کبھی بھی نہیں جائیں گے. سر غلام مرتضیٰ ڈان نیوز سے، اور میرا کوشچن ہے کہ اگر 8 فروری سے پہلے آپ الیکشن کروا دیتے ہیں اور اس میں جو نامزد کردہ امیدوار ہے وہ منتخب بھی ہو جاتا ہے، تو آپ اپنا ٹینیور پورا کریں گے یا وہ اپنا چارج سنبھال لیں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارا جو پی سی بی کا آئین ہے اس میں یہ ہے کہ فرض کریں ہم 7 تاریخ کو یا 10 تاریخ کو الیکشن کروا دیتے ہیں اور الیکشن ریزلٹ ہم نوٹیفائی کر دیتے ہیں، تو پھر یہ الیکشن کمیشن نے ایک 7 دن کے اندر اندر الیکشن کے انعقاد کے ایک ڈیٹ مقرر کرنی ہے، جس میں آپ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے کہ جو انکمبنٹ چیئرمین ہے وہ کس دن سے چارج سنبھالیں گے. تو وہ صرف ایک 7 ڈیز کا کوشچن موجود ہے. جی عقیل چودھری اشرف اور وسیم. عقیل احمد آج نیوز سے. شاہ خبر صاحب، جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ الیکشن پہلے بھی ہو سکتے ہیں، تو اب جس طرح لگ رہا ہے کہ اب پی سی بی آٹونومس باڈی نہیں رہی، کیونکہ اب تمام گائیڈ لائن جو ہے نا وہ آئی پی سی سے آ رہی ہیں، تو کیا آئندہ بھی جو چیئرمین منتخب ہوں گے وہ بھی ان کی گائیڈ لائن پہ چلیں گے؟ اور اس سے یہ ایک تاثر نہیں جائے گا آئی سی سی میں
کہ یہ جو بورڈ ہے اب اس میں پولیٹیکل اور گورنمنٹ انٹرویژن بہت زیادہ ہو گئی ہے، جس پر سری لنکا ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا بین بھی ہوا تھا. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے، یہ ڈے ٹو ڈے بیسس پر آپ تو چلائیں گے، اور کیا جب اگر نئے چیئرمین الیکٹ ہو جاتے ہیں محسن نقوی صاحب جن کے بارے میں شنید یہی ہے، تو کیا وہ چیئرمین کا عہدہ بھی سنبھال لیں گے ایز اے چیف منسٹر، کیونکہ 23 کے بعد جس طرح آپ نے کہا کہ فروری 23 کی ڈیڈ لائن ہے؟ جی دیکھیں، جہاں تک منسٹری آف انٹرا پروونشل کوآرڈینیشن کا تعلق ہے، ان کا کوئی ریگولیٹری رول نہیں ہے پی سی بی کے اوپر. وہ ٹھیک ہے کہ ان کے ایک لا ہے 1960 کا آرڈیننس ہے جس کے تحت وہ ایک کسی حد تک ان کے ڈومین میں آتا ہے کہ وہ آپ ریگولیٹری منسٹری نہیں ہے. وہ چونکہ اس میں جو مین ہے وہ پیٹرن ہے، وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے. تو چونکہ آئی پی سی منسٹری سپورٹس سے ریلیٹ کرتی ہے، تو وہ یہ ہے کہ جو چیزیں روٹ ہوتی ہیں اس کو بطور ڈاکخانہ ضرور استعمال کیا جا سکتا ہے. الیکشن کمیشن پاکستان نے آر اوز اور ڈی آر اوز کو مجسٹریٹ کے اختیارات تفویض کر دیے. نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ افسران ان اختیارات کو 8 فروری انتخابات کے نتائج کے اعلان تک استعمال کر سکیں گے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے پی پی 19 سے پی ٹی آئی رہنما محمد عارف عباسی کی اپیل مسترد کر دی. الیکشن ٹریبیونل کا کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ برقرار رکھا. عدالت نے کہا 2 فوجداری مقدمات کے باوجود ضمانت کے لیے کسی عدالت سے رجوع نہیں کیا گیا. درخواست گزار نے دونوں مقدمات کا کاغذات نامزدگی میں بھی ذکر نہیں کیا. آر او نے بیٹے کی لندن میں موجود جائیدادوں کا پوچھا تو اس کا بھی جواب نہیں دیا گیا. وکیل نے موقف اپنایا کہ انہوں نے اپنے بیان حلفی میں دونوں مقدمات کا بتا دیا تھا، جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے. آپ سچ بولنے کے لیے تیار نہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ درخواست دیتے ہیں تو ہم فوری سماعت کے لیے مقرر کرتے ہیں، مگر تیاری تو کر کے آئیں. سابق وزیر عاطف خان کی الیکشن مہم کی اجازت کے لیے درخواست پر پشاور ہائی کورٹ میں سماعت. ایڈوکیٹ جنرل نے موقف اپنایا. درخواست گزار مفرور ہے، اب تک سرنڈر نہیں کیا. جسٹس سید ارشد علی نے عاطف خان کے وکیل کو مخاطب کر کے کہا، آپ الیکشن لڑے ہیں تو پھر ہمت کریں، پہلے سرنڈر کریں. قانون کے مطابق جتنا حق بنتا ہے عدالت آپ کو تحفظ فراہم کرے گی. یہاں پنجاب سے لوگ آتے ہیں، ہم نے ان کو بھی ضمانتیں دی ہیں. آپ ہی کے پارٹی کے دیگر لوگ آئے، ان کو بھی ضمانت دی. پنجاب میں خواتین نے سرنڈر کیا، جیل میں ہیں اور الیکشن بھی لڑ رہی ہیں. وکیل نے موقف اپنایا. امیدوار عدالت جاتے ہیں تو ان کو راستے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے. عدالت نے کہا، ہمارے حکم پر آج بھی 2 افسران عدالت کے سامنے موجود ہیں. ایڈوکیٹ جنرل بولے، جن مقدمات میں عاطف خان نامزد ہیں ان میں پروسیڈنگ کا آغاز ہو گیا. مقدمات کی تفصیل فراہم کیے جانے کے باوجود وہ پیش نہیں ہو رہے. آزاد اور خود مختار میڈیا جمہوریت کے کردار کے لیے اہم ہے. نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل نے پریس کانفرنس میں کہا، پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی اور دیگر رپورٹس پر تشویش ہے. Future leadership is for the Pakistani people to decide. Our interest continues to be in the democratic process. We feel very strongly that a free and independent media are vital institutions that undergird healthy democracies by ensuring that an electorate can make informed decisions and hold the government to account. We also continue to be concerned by any report that may be out there of restrictions on freedom of expression, freedom of association, and the press. That, of course, are concerned about escalating tensions in the region, particularly as Iran continues its destabilizing and provocative actions. And we'll continue to remain in close touch with Pakistani counterparts, and we'll continue to monitor the region closely. پیپلز پارٹی نے لاڑکانہ سے پی ٹی آئی کو سرپرائز دے دیا. پیپلز پارٹی کے خلاف بھرپور تقاریر کرنے والے تحریک انصاف کے سینیٹر سیف اللہ بڑو نے بلاول زرداری سے ہاتھ ملا لیا. الیکشن 2024 میں شیر کا راستہ روکنے کا اعلان کر دیا. لاڑکانہ میں پیپلز پارٹی مخالف اتحاد اور تحریک انصاف کو جھٹکا لگ گیا. بلاول زرداری سے تحریک انصاف کے سینیٹر سیف اللہ بڑو نے لاہور میں اہم ملاقات کی. NA 194 پر پوری ابڑو برادری کی جانب سے چیئرمین پی پی کے حق میں دستبرداری کا اعلان کیا گیا. پیپلز پارٹی کا ملتان میں پاور شو. قاسم پور گراؤنڈ میں جیالوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا. مزید جانتے اپنے نمائندے گوہر رحمان سے. جی گوہر. پاکستان پیپلز پارٹی آج ملتان میں اپنا بڑا پاور شو آ رہی ہے اور اس وقت ہم
قاسم پور ٹیکنالوجی گراؤنڈ میں موجود ہے، جہاں پر بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ جلسہ عام سے خطاب کریں گے. علی قاسم گیلانی جو منتظمین میں سے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں کس طرح کے انتظامات کیے ہیں. 50,000 لوگوں کا ہم نے انتظام کیا ہے آج، اور انشاءاللہ تعالی بلاول بھٹو زرداری صاحب 2 بجے گراؤنڈ میں پہنچ جائیں گے. سب سے بڑا پاور شو آج ملتان میں ہوگا. ملتان نے کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے قائد بلاول بھٹو زرداری کو کبھی مایوس نہیں کیا. علی قاسم گیلانی کا یہی کہنا ہے کہ آج کا جلسہ جو ہے، جو جلسوں کی ایک سیریز چل رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ملک بھر میں جلسے کر رہی ہے، یہ آج کا ملتان کا جلسہ جو ہے وہ تمام ریکارڈ توڑ دے گا. دوسری جانب بورے والا میں مسلم لیگ نون کے جلسے کی تیاریاں بھی مکمل ہیں. جلسے سے میاں نواز شریف اور مریم نواز خطاب کریں گے. مزید جانتے اپنے نمائندے عرفان شاہ سے. موجود ہوں بورے والا کالج گراؤنڈ میں، جہاں آج مسلم لیگ نون اپنا سیاسی پاور شو کرنے جا رہی ہے. جہاں تک جلسہ گاہ کے انتظامات کا تعلق ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں، ہزاروں کی تعداد میں کرسیاں لگ چکی ہیں. جلسہ گاہ میں داخل ہونے کے لیے 6 گیٹ بنائے گئے ہیں. سیکیورٹی کے حوالہ سے اس جلسہ گاہ کو دیکھیں تو جلسہ گاہ کے اندر اور جلسہ گاہ کے باہر بھاری تعداد میں پولیس تعینات ہے، اور ہر آنے والے کو جامع تلاشی کے بعد پنڈال میں داخل ہونے دیا جا رہا ہے. میاں نواز شریف اور چیف آرگنائزر مریم نواز جلسہ گاہ میں 1 بجے پہنچیں گے. موسم کی شدت کے باعث آج کارکنان کی آمد کا سلسلہ سست روی کا شکار ہے. طویل خشک موسم کے بعد قدرت مہربان. اسلام آباد اور راولپنڈی میں رات گئے ہلکی بارش اور رمجم سے خشک سردی میں کمی آ گئی. دھند چھٹ گئی. آزاد کشمیر سمیت بالائی علاقوں میں رواں سال کی برف باری شروع ہو گئی. سوات کی وادی کالام میں برف باری نے نظارے بدل دیے. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.